سے بالکل ہی منہ موڑ لینا چاہیے؟ نہیں، یہاں غزالی ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہیں دنیا میں، مگر وہ دنیا کی نہیں ہیں۔ اچھا، مثلاً علم حاصل کرنا، نیک اعمال کرنا، خاص طور پر عبادات جو اللہ کی یاد اور محبت دل میں پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو اچھی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، یہی تو قرآن میں باقیات صالحات کہلاتی ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو کیا شادی، کھانا پینا، لباس یہ سب برا ہے؟ نہیں، اگر ان کے پیچھے نیت درست ہو، اگر مقصد یہ ہو کہ ان سے آخرت کے سفر میں مدد ملے گی، جسم توانا رہے گا عبادت کے لیے، خاندان بنے گا جو نیکی میں معاون ہو، تو پھر یہ چیزیں بری نہیں۔ تو اصل مسئلہ کن چیزوں میں ہے؟ اصل مسئلہ ان چیزوں میں ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیں، اس کے دل و دماغ پر چھا جائیں اور اسے دنیا سے ایسا چپکا دیں کہ وہ آخرت کو، خدا کو بھول جائے۔ اون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے؟ سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو اس ذکر میں مددگار ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام غزالی کا پیغام بہت واضح ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جی، یہ منزل نہیں، صرف ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس باب کا سبق پھر کیا ہوا؟ لا تعلقی؟ بیداری کے ساتھ لا تعلقی، مطلب دنیا میں رہو، اس کی نعمتیں استعمال کرو، شکر ادا کرو، مگر اس میں گم نہ ہو جاؤ، دل نہ لگاؤ۔ اسے ایک گزرگاہ سمجھو، ایک عارضی پڑاؤ جہاں سے آگے جانا ہی جانا ہے۔ یہ سفر واقعی خود شناسی سے خدا شناسی اور پھر دنیا شناسی۔ اب آگے اور گہرائی میں جائے گا۔ جی بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، ایک نکتہ۔ اگر ہم واقعی یہ مان لیں کہ دنیا صرف ایک عارضی پڑاؤ ہے، تیاری کی جگہ ہے، جی، تو یہ ایک سوچ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے فیصلے، ہماری ترجیحات، ہمارے معمولات، ان سب کو کیسے بدل سکتی ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم امام غزالی کی شہر آفاق کتاب کیمیائے سعادت کے ایک بہت ہی اہم باب پر، آپ کہہ لیں ایک گہری گفتگو کر رہے ہیں۔ چوتھا باب، آخرت کا علم۔ روح، خالق، دنیا، ان سب کو سمجھنے کے بعد امام غزالی اب ہمیں موت کے بعد کی جو حقیقت ہے، آخرت، اس کی طرف لاتے ہیں۔ اور ان کا مرکزی خیال یہی ہے نا کہ اصل خوشی تبھی ہے جب زندگی آخرت کو ذہن میں رکھ کر گزاری جائے، جہاں روح نے لوٹنا ہے۔ تو آئیے اس باب کے جو اہم نکات ہیں ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ امام غزالی وہ شروع ہی یہاں سے کرتی ہیں کہ جنت اور دوزخ کا جو عام تصور ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھیں۔ وہ روحانی جنت اور روحانی جہنم کی بات کرتی ہیں۔ مطلب یہ کوئی سنی سنائی بات یا بس مان لی جانے والی روایت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے جو روشن دل کو ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں جیسے طبیب جسم کی دوا اور زہر پہچانتا ہے نا، ویسے ہی عارف یعنی اللہ کو جاننے والا وہ روح کے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کا علم اور اس کی عبادت یہ تو ہے روح کے لیے دوا، شفا، لیکن جہالت، اللہ سے بے خبری اور گناہ یہ بہت خطرناک زہر ہیں روح کے لیے۔ اصل یقین وہ کہتی ہیں تعصب کے بغیر غور و فکر سے آتا ہے، یہ نہیں کہ بس دوسروں کے پیچھے چل پڑے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ امام غزالی یہاں انسان میں دو طرح کی روحوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تصور اس بحث کے لیے کافی اہم لگتا ہے۔ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ ہاں، بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک تو ہے حیوانی روح، اینیمل سول، اس کا مرکز تو دل ہے، لیکن یہ ایک آپ سمجھے لطیف بخار کی طرح پورے جسم میں پھیلتی ہے، اعضاء کو حس اور حرکت دیتی ہے، جیسے گھر میں چراغ جل رہا ہو اور روشنی دیواروں تک جائے۔ دوسری ہے انسانی یا روحانی روح، اسپریچول سول، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں، تقسیم نہیں ہوتی، اور یہی ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے اور حیوانی روح پر ایک طرح سے سوار ہے۔ تو موت جب آتی ہے وہ حیوانی روح کے لیے ایسے ہے جیسے چراغ کا تیل ختم ہو گیا، بجھ گیا، لیکن روحانی روح وہ باقی رہتی ہے، جیسے سوار گھوڑے سے اتر گیا یا شکاری کے اوزار کھو گئے، وہ اپنا آپ، اپنا شعور نہیں کھوتی۔